میرے بچوں، میرے نوجوان، آپ لوگوں سے سوال، یہ ٹارگٹ آڈینس میرا، مجھے بتائیے کہ سورہ مبارک کے فجر کا دوسرا نام کیا؟ دوسرا نام کیا؟ سورہ حسین. Why it is called سورہ حسین؟ but why it is called سورہ حسین؟ لیکن we have to be logical enough. ہم قرآن صامت ہی کی نہیں، قرآن ناطق کے بھی ماننے والے ہیں، اور قرآن صامت کو ہم نے قرآن ناطق سے سمجھا ہے. درود بھیجیے گا حضرات محمد و آل محمد. Whenever you read something that it is so، اگلی چیز جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، why it is so، اگر یہ ہے تو ایسی کیوں ہے. جس طرح سے معصومین کے جملے ہیں نا، ان جملے میں جب لیکن آ جائے تو لیکن کے بعد والا پیغام اصل پیغام ہوا کرتا ہے. اسی طرح سے جب وائی آ جائے تو وائی کے بعد آنے والا پیغام آپ کے ایمان کو بھی جلا دیتا ہے، آپ کے عقیدے کو بھی قوی بنایا کرتا ہے. کیوں سورہ فجر کو، آپ بالکل صحیح، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، کیوں سورہ فجر کو سورہ امام حسین کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی سورہ کے اندر، آپ نے درست فرمایا، اسی سورہ کے اندر جواب موجود ہے. جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے بیان نہیں کرنا تھا لیکن آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، امام نے اپنے صحابی، اپنے شیعہ ابو بصیر اسدی کوفی سے کہا کہ ابو بصیر کوشش کرو کہ اپنی واجب نمازوں میں سورہ فجر کو تلاوت کیا کرو. ابو بصیر نے پوچھا کیوں مولا، کیوں فرزند رسول بے ابن زہرا، کیوں آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کو تلاوت کریں؟ میرا مولا فرماتا ہے اس لیے کہ یہ سورہ میرے جد کا سورہ ہے. ابو بصیر حیران ہوئے، کہا مولا اس سورہ میں تو فرعون کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، ان کی سرکشیوں کا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ. How come this is possible کہ یہ آپ کے جد کا سورہ ہے؟ امام نے فاخرانہ کہا ابو بصیر یہ میرے جد کا سورہ یوں ہے کہ اس کا آغاز بھی میرے جد سے ہو رہا ہے، اس کا اختتام بھی میرے جد پہ ہو رہا ہے. کیا؟ والفجر واللیل اذا یسر، فجر کی قسم اور رات کی قسم، والشفع والوتر، توجہ رکھیے گا، والشفع والوتر. یہاں پہ فجر سے بھی مراد میرے جد امام حسین ہے، اور اس کا اختتام کس طرح سے ہوا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فجر بھی میرے جد کی ذات ہے اور نفس مطمئنہ بھی میرے جد کی ذات مبارکہ ہے. درود بھیجیں حضرات محمد و آل محمد. تو سورہ مبارک کے فجر میں رب قدیر نے 5 قسمیں کھائیں، اور سورہ مبارک کے فجر کے بعد جس سورہ میں سب میں زیادہ قسمیں کھائی گئی، اور اس سے زیادہ قسمیں کسی سورہ کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ سورہ مبارک شمس، جہاں پر 7 آیات میں رب قدیر نے 11 قسمیں کھائیں. ان 11 قسموں سے زیادہ کسی سورہ میں ایک جگہ پر اتنی قسمیں موجود نہیں. کیا آواز دی؟ والشمس والضحیٰ، سورج کی قسم نہیں، خالی سورج کی قسم نہیں، سورج کی قسم اور وقت ضحیٰ کی قسم. اس میں غور کیجئے گا، اسی سے میں پیغام دوں گا اور پھر ہم مصائب کی طرف آتے. سورج کی قسم اور وقت ضحیٰ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ. اب یہ سورج کیا ہے اور یہ وقت ضحیٰ کیا ہے؟ خالی سورج کی قسم نہیں کھائی، بلکہ چمکتے ہوئے سورج کی اس وقت کی قسم کھائی جب وہ منزل ضحیٰ پر ہو. منزل ضحیٰ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، رب قدیر نے نہ نکلتے ہوئے سورج کی قسم کھائی، نہ ڈوبتے ہوئے سورج کی قسم. سورج کی قسم کس وقت کھائی؟ جب ضحیٰ کی منزل پر ہے. ضحیٰ کیا ہے؟ وہ ساحت، جب آپ اگر سورج کے نیچے کھڑے ہوں تو آپ کا سایہ نہ داہنا گرے، نہ بائیں گرے، نہ آگے گرے، نہ پیچھے گرے. یہ وقت وہ وقت خاص ہوتا ہے جب سورج اپنی منزل کمال پہ نظر آتا ہے. تو پیغام کیا ہے کہ سورج کی قسم اس وقت کی کھائی جب سورج نہ نکل رہا تھا، اس لیے کہ نکلتے ہوئے سورج کی روشنی کامل نہیں ہوتی ہے. اس وقت بھی سورج کی قسم نہیں کھائی جب سورج ڈوب رہا تھا، اس لیے کہ ڈوبتا ہوا سورج بھی آہستہ آہستہ اپنی روشنی کو مدھم کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اس وقت کی قسم کھائی جب سورج ضحیٰ کی منزل پر ہے، جب سورج منزل کمال پر ہے. تو غور کیجئے گا کہ سورج کی اس وقت قسم کھائی جب وہ منزل کمال پر تھا. اس جملے کو کہیں محفوظ کر دیجئے. اگلی آیت میں کیا آواز دی؟ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ آ جائے. آپ پہلی سے
29 یا 30 تاریخ تک کا چاند دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ چاند جب آسمان پر نظر آتا ہے تو ہر رات کا چاند اپنی روشنی میں یا اپنی چاندنی کو پھیلانے میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ ابتدائی تاریخ کے چاند مکمل نہیں ہوتے ہیں اور ان کی روشنی بھی کامل نہیں ہوتی ہے، یہ روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ مہینہ دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے عشرے کے آغاز کے ساتھ اس کی روشنی میں بتدریج اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک منزل آتی ہے کہ یہ چاند ماہ کامل کہلاتا ہے، اور وہ چاند کون سا ہے؟ جو 14ویں رات کا چاند ہے، وہ ماہ کامل۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے، اس کا سائز کم ہوتا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس وقت کی قسم کھائی جب چاند بلا فاصلہ سورج کے پیچھے آ جائے، یعنی ادھر سورج غروب ہو اور ادھر چاند طلوع ہو جائے۔ اب توجہ رکھیے گا، آج دوسری تاریخ کا چاند ہوگا، تیسری تاریخ کا چاند ہوگا، آج تیسری تاریخ کا چاند ہوگا۔ آپ مغرب کے بعد باہر کھڑے ہو جائیے، آپ دیکھیں گے کہ سورج غروب ہو گیا لیکن چاند ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چاند فوراً افق پہ یا آسمان پہ نظر نہیں آئے گا، تھوڑا سا وقت گزرے گا اور پھر چاند آپ کو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی پہلی سے لے کر 10ویں تک کا چاند سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد ہمیں آسمان پہ نظر نہیں آتا ہے، اور اسی طرح سے آخر کی تاریخوں کا بھی چاند جیسے ہی سورج غروب ہوا فوراً طلوع نہیں ہوتا ہے۔ یہ بیچ کی تاریخوں کے چاند ہیں۔ علم جغرافیہ والے ان حقیقتوں کو جانتے ہیں کہ 4 تاریخیں ایسی ہیں کہ جن کے چاند ادھر سورج غروب ہوتا ہے اور ادھر چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ، یہ فلسفہ ہمیں کہاں سے ملا؟ جب 1,20,000 کے مجمع کے سامنے خدا کے محبوب رسول نے منبر پہ آنے کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کرنا شروع کیا۔ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ 40 منٹ سے میری سامع خراشی کو برداشت کر رہے ہیں۔ اس مقام فضیلت پر بیٹھ کر اس بچے کو اگر میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں تو چونکہ اس کا قد و قامت اور میرا قد و قامت ایک جیسا نہیں ہے، میں جب بلند کروں گا تو آپ میں سے ہر کسی کو یہ بچہ بھی نظر آئے گا اور اس کے عقب میں میرا کچھ جسم کا حصہ بھی نظر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی معزز دوست مجھے اجازت دے اور کسی اپنے جیسے دوست کو میں اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں جس کا بدن اور میرا بدن مساوی ہو، ایک جیسا ہو، تو جب اس کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کروں گا تو ایک منزل وہ آئے گی جب ڈاکٹر علی عباس پنہا ہو جائیں گے، پردہ غیبت میں چلے جائیں گے، جن کو بلند کیا ہے فقط وہ نظر آ رہا ہوگا، فقط وہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ تو 1,24,000 کے مجمع کے سامنے جب امیر کائنات کو رحمت العالمین نے دست رسالت پہ بلند کیا تو ایک منزل وہ آئی کہ 1,20,000 کا مجمع سن رسول کو رہا تھا، دیکھ علی ابن ابی طالب کو رہا تھا۔ میں کوریلیٹ کروں گا، جزاک اللہ، سن رسول کو رہا تھا، دیکھ علی ابن ابی طالب کو رہا تھا، اور یہی قدرت چاہتی تھی۔ جملے کی قدر کیجئے گا تاکہ سورہ شمس کی آیت ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ یہی قدرت چاہتی تھی کہ دنیا سمجھ لے کہ جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تو مہتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے، جب آفتاب رسالت غروب ہوتا ہے تو مہتاب امامت طلوع ہوا کرتا ہے۔ تو ہر چاند کی قسم نہیں کھائی، اس چاند کی قسم کہ ادھر سورج غروب ہوا بلا فاصلہ چاند طلوع ہو گیا، یعنی بتلایا کہ محمد عربی نے پردہ کیا، علی ابن ابی طالب منصب ہدایت پہ نظر آ رہے۔ والقمر اذا تلا، چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ آ جائے، یعنی چاند بھی وہ جو منزل کمال پر ہو۔ پھر اس جملے کو کہیں محفوظ کیجئے گا، سورج کی قسم کھائی جب وہ منزل کمال پر تھا، چاند کی قسم کھائی جب وہ منزل کمال پہ نظر آیا۔ والنہار اذا جلاہا،
اور دن کی قسم جب اس کی روشنی ہر شے پہ محیط ہو جائے، یعنی نکلتے ہوئے دن کی قسم نہیں کھائی، جھٹپٹے کی قسم نہیں کھائی، مدھم ہوتے ہوئے دن کی قسم نہیں کھائی، اس وقت اس ساعت کی قسم جب اس کی روشنی ہر شے پہ پڑ رہی ہو، یعنی دن بھی وہ جو کامل دن بن کے نظر آ رہا ہو، دن بھی وہ جو منزل کمال پہ نظر آ رہا ہو۔ میرا ساتھ دیجیے گا، آپ کی سماعتیں مجھے حوصلہ عطا کر رہی ہیں، اور یہ حقیقی جملہ ہے، اسے فقط خطابت کا جملہ نہ سمجھیے گا کہ مجھے اپنی خطابت پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا آپ کی حسن سماعت پہ بھروسہ ہے۔ یہ عام سماعتیں نہیں ہیں، ہمیں اب نتیجے کو حاصل کرنا ہے۔ اب تک کی ہماری 45 منٹ کی محنت اب سوارت ہونے کی منزل پر پہنچنے والی ہے۔ اگر اس پیغام کو میں ڈیلیور کر سکا، نوجوانوں کے اذہان تک منتقل کر سکا، سورج کی قسم جب کمال پہ نظر آیا، چاند کی قسم جب کمال پہ نظر آیا، دن کی قسم جب کمال پہ نظر آیا، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جس کی تاریکی ہر شے کو چھپا لے، یعنی نکلتی ہوئی رات کی قسم نہیں کھائی، ڈوبتی ہوئی رات کی قسم نہیں کھائی، رات کا وہ پہر جب میکسیمم اندھیرا، جب میکسیمم اس کی تاریکی ہر شے پہ محیط ہو جائے، یعنی رات بھی وہ جو منزل کمال پہ نظر آئے، رات بھی وہ جو کامل بن کے نظر آئے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے میں نتیجہ دینا چاہوں گا، اور آگے بڑھیے، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، خود کو مربوط کر کے بتلایا کہ جس طرح سے خالق بلند ہے اسی طرح سے یہ آسمان بلند ہے۔ اس کی منزل کمال کو سمجھو، اس کی منزل تکامل کو سمجھو، اور آگے بڑھے، والارض وما سواها، اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، کیسا بچھایا ہے، کیسا سوارا ہے، کس طرح سے کہیں گل بوٹے نظر آتے ہیں، کہیں ہریالی نظر آتی ہے، کہیں سمندر معجزہ نظر آتا ہے، کہیں خشکی ہے، کہیں پہاڑ ہے، لیکن جدا جدا ہے۔ کیسا بنانے والا، کیسا بچھانے والا، اور یہ کیسی زمین منزل کمال پہ نظر آئی۔ بس نتیجہ لیجئے گا، مجھے اجازت دیجئے گا، قرآن نے شمس کی صورت کی قسم کب کھائی؟ جب وہ کمال پر تھا۔ آسمان یہ اس چاند کی قسم کب کھائی؟ جب وہ منزل کمال پہ نظر آیا۔ کب کھائی؟ دن کی قسم جو منزل کمال پہ نظر آیا۔ رات کی قسم کب کھائی؟ جب منزل کمال پہ نظر آئی۔ کب آسمان کی قسم کھائی؟ جب منزل کمال پہ نظر آیا۔ کب زمین کی قسم کھائی؟ جب منزل کمال پہ نظر آئی۔ اب یہاں تک گفتگو اگر واضح ہوئی، اب یہ نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اسارہ ہے، فائنل ایکسٹریکٹ ہے، ٹیک ہوم میسج ہے، لیسن آف دا ڈے ہے، آج کی اس گفتگو کا، آج کی اس عبادت کا، بوسیلہ منبر محمد و آل محمد اس حقیقت کو حاصل کیجئے۔ یہ جتنی بھی قسمیں کھائی ہیں سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین کی، اس وقت کھائی جب منزل کمال پہ نظر آئی، اور اب آواز دی۔ حدیث قصہ جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جو آپ کے عقیدے کا حصہ ہے، بزم ملائکہ کو سجایا گیا، ادھر پنجتن جمع ہوئے زمین پر، ادھر آسمان پہ بزم ملائکہ کو سجایا۔ آواز دی، یا ملائکتی و سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدھیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت العصا۔ اے ملائکہ، اے ساکنان سماوات، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نہ پیدا کرتا اس آسمان بلند کو، اس زمین گستردہ کو، اس روشن چاند کو، اس ضیابار سورج کو، ان چلتی ہوئی کشتیوں کو، ان بہتے ہوئے دریاؤں کو، اس فلک دور کنندہ کو، اگر میں نے یہ سب خلق کیا تو ان 5 کی محبت میں خلق کیا جو چادر کے نیچے موجود ہے۔ بس نتیجہ لیجئے گا، ان 5 کی محبت میں خلق کیا۔ میرے نوجوان میرے ساتھ ساتھ چلے، میرے دوست اور میرے بزرگ مجھے حوصلہ عطا کرے، میرے ہم نوا بنے، تاکہ یہ پیغام کنوے ہو سکے۔ کیا ہے پیغام؟ کہ ان 5 کی محبت میں اس سورج کو خلق کیا جو منزل کمال پر تھا، ان 5 کی محبت میں اس چاند کو خلق کیا جو منزل کمال پر تھا، ان 5 کی محبت میں اس آسمان و زمین کو خلق کیا جو منزل کمال پر تھے، ان 5 کی محبت میں ان زمین و آسمان، چاند، ستاروں کو خلق کیا جو اس چادر کے نیچے موجود تھے۔ تو جملہ فقط اتنا کہنا ہے کہ جن کی محبت میں خلق ہونے والی مخلوقات، جن کے صدقے میں خلق ہونے والی مخلوقات منزل کمال کو حاصل کر لے، ان پنجتن کا
ان پنجتن کا درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. بس مکمل ہو گئی گفتگو ان پنجتن کا. اپنا مقام کیا ہوگا، اپنا کمال کیا ہوگا، منزل تکامل کیا ہوگی، منزل ارتقا کیا ہوگی، ان پنجتن کی مقام و منزلت کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے جن کا صدقہ بھی منزل کمال پر پہنچ جائے. اب آپ بھی صدقہ دیتے ہیں نا، تو مجھے بتلائیے کہ صدقہ ختم ہوتا ہے یا جس کا صدقہ کیا جاتا ہے وہ ختم ہو؟ کیا ختم؟ صدقہ ختم ہوتا ہے. جن کا صدقہ دیا جاتا ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا. پنجتن کے صدقے میں بنے کیا؟ زمین، چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ سب ان کے صدقے میں بنے. اب مجھے بتلائیے یہ چاند آج موجود ہے؟ مجھے بتلائیے سورج موجود ہے، یہ زمین موجود ہے، یہ آسمان موجود ہے، یہ چاند ستارے موجود ہیں، یہ کائنات کی رونقیں موجود ہیں. جب ان کا صدقہ موجود ہے تو مانیے حضرات محمد و آل محمد بھی موجود ہے، ان کی فیض و برکات بھی موجود ہے. درود بھیجے حضرات محمد و آل محمد. یہ پنجتنے یہ پنجتن پاک بھی موجود ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی. جب ان کا صدقہ موجود ہے تو یہ حضرات محمد و آل محمد یہ بھی موجود ہیں. اور فقط یہی موجود نہیں، قبر میں ہمارے ساتھ حشر، ہماری نجات و شفاعت کے لیے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے میدان حشر. خداوند آپ کی ان حاضریوں کو قبول و مقبول، کوئی غم نہ دے سوائے غم